الرحمن السلام علیکم. میں سر نوفل فرام سر نوفلز اکیڈمی لطیف آباد حیدرآباد سندھ سے. اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ وومن اسٹڈیز ورسز جنڈر اسٹڈیز ہے. اور یہ جنڈر اسٹڈیز کے CSS کے 2017 کے پیپر کے اندر یہ سوال پوچھا گیا تھا. سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ ڈیفائن اینڈ ڈسکس دا ڈسپلن آف جینڈر اسٹڈیز اینڈ آلسو ڈفرینشیٹ بٹوین وومن اسٹڈیز اینڈ جینڈر اسٹڈیز. یہ CSS جینڈر اسٹڈیز کا پیپر تھا 2017 کا, اور بہت سمپل سا اور بیسک سا کویسچن ہے. جینڈر اسٹڈیز یہ 2016 کے اندر CSS کے سلیبس کے اندر شامل کیا گیا, اور اس کے بعد سے جو ایک کامن کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہی کہ یہ ایک بہت ہی سمپل سا سبجیکٹ ہے, اور اگر آپ تھوڑی سی اس کی تیاری کر لیں تو یہ آپ کو بہت اچھے مارکس دلا سکتا ہے. بہرحال اس کے اندر دو چیزیں بیسیکلی پوچھی گئیں. پہلی چیز یہ پوچھی گئی کہ آپ کچھ ڈسپلنس یعنی کہ فیلڈ آف اسٹڈیز جینڈر اسٹڈیز کے بتا دیں, جینڈر اسٹڈیز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سبجیکٹس بتا دیجئے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈفرینشیٹ کر دیجئے وومن اسٹڈیز کو جینڈر اسٹڈیز سے. یہ CSS کے اگر آپ جینڈر اسٹڈیز کا سلیبس دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ چیز اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے, اور وہی چیز اس نے جو ہے وہ اس ایگزام کے اندر 2017 میں پوچھ لی. بہرحال میرا نام نوفل صفان اور میری اکیڈمی کا نام سر نوفلز اکیڈمی حیدرآباد میں واقع ہے. تو میں آج یہ جینڈر اسٹڈیز کا یہ سوال اپنے CSS کے اسٹوڈنٹس کو مکمل طور پہ حل کروانے کی کوشش کروں گا. چلیں جی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اور اس سب سے پہلے تو ہم وومن اسٹڈیز ورسز جینڈر اسٹڈیز کا ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پہلا ڈفرینس ہم ڈیفینیشن وائز دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشنز آف بوتھ ڈپارٹمنٹس وومن اسٹڈیز کا ورسز جینڈر اسٹڈیز. تو جینڈر اسٹڈیز کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ از این interdisciplinary study or field that focus on gender identity and gender representation as central categories of analysis. یعنی کہ یہ ایک بین الڈسپلنری فیلڈ آف نالج ہے جہاں پہ کہ ہم جینڈر کی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جینڈر جو ہوتا ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, یعنی کہ معاشرہ جو ہے وہ جینڈر کو کنسٹرکٹ کرتا ہے, نہ کہ قدرت اس کو کنسٹرکٹ نہیں کرتی. قدرت جو ہے وہ سیکس کو کنسٹرکٹ کرتی ہے, یعنی کہ ایک آدمی میل یا فیمیل تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن ایک آدمی مرد یا عورت نہیں پیدا ہوتا ہے, یہ معاشرہ اس کو بناتا ہے. یعنی کہ ایک آدمی شوہر یا بیوی نہیں پیدا ہوتا, وہ اس کو معاشرہ بناتا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں میل ہوں, میرے جو سیکس ہے میرا وہ میل ہے, اور میرے پاس جو کروموزومل اسٹرکچر ہے وہ میرا میل اسٹرکچر ہے, تو میں شوہر کا ہی کردار ادا کروں گا, بیوی کا نہیں. حالانکہ جینڈر اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ ایک میل بھی جو ہے وہ بیوی کا کردار ادا کر سکتا ہے, ایک فیمیل بھی جو ہے وہ شوہر کا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ جینڈر اسٹڈیز کا بیسک جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے. دوسری طرف وومن اسٹڈیز جو کہ ایک پرانا سبجیکٹ ہے, وومن اسٹڈیز بہت عرصے سے جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. تقریباً سن 60 کی دہائی سے جو ہے وہ امریکہ کے اندر یہ سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر وومن کے ڈفرینٹ رولز, ان کے تجربات اور ان کی اچیومنٹس, ان کی کامیابیاں, عورتوں کی سوسائٹی میں جو رولز ہیں اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور جو ان کی کامیابیاں اچیومنٹس ہیں, ان کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہیں وہ وومن اسٹڈیز کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ ایک مین ڈفرینس ہے اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے. چلتے ہیں نیکسٹ اس کی طرف ڈفرینس کی طرف. تو
جینڈر اسٹڈیز بیسیکلی فوکس ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جینڈر اسٹڈیز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وومن. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ہم بیسیکلی تو جینڈر کے اندر ناٹ اونلی وومن, ہم مین کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جینڈر اسٹڈیز بیسیکلی فوکس کرتا ہے وومن کی طرف, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف وومن اسٹڈیز جو ہے اس کے اندر بیسیکلی جو فوکس ہوتا ہے وومن اسٹڈیز کے اندر, وہ وومن اسٹڈیز کی طرف بھی ہوتا ہے, مین اسٹڈیز کی طرف بھی ہوتا ہے, اور کوئر اسٹڈی کی طرف بھی ہوتا ہے. اب یہ کوئر اسٹڈی کیا ہے, تو مختصراً یہ ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف ہے, کہ ایک تو وومن اسٹڈی ہو گئی یعنی کہ عورتوں کی اسٹڈی, ایک ہو گئی مین اسٹڈی مردوں کی اسٹڈی, اور ایک ہو گئی کوئر اسٹڈی یعنی کہ جو کہ دونوں جانب رجحان رکھتے ہوں, کوئر اسٹڈی ہومو سیکسولیٹی کی طرف, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اور ڈفرینس میں نے آپ کو بتایا. اچھا, اب اس کا فوکس دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں اسٹڈیز کا فوکس کیا ہوتا ہے. جینڈر اسٹڈیز کا جو اوریجن ہے یہ بیسیکلی وومن اسٹڈیز کے ہی بطن سے نکلا ہے. جینڈر اسٹڈیز میں نے آپ کو بتایا قدرے نیا سبجیکٹ ہے. یہ جوڈتھ بٹلر ایک فیمنسٹ تھیں, ایک پروفیسر تھیں, جنہوں نے کہ جو ہے وہ جینڈر اسٹڈیز کو 1999 کے اندر ایکسپلین کیا تھا. وہاں سے یہ وومن اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ سے نکل کے جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ باہر آیا, اور آج ہم جینڈر اسٹڈیز کو زیادہ اس وقت پاپولیرٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اور اس کی زیادہ اہمیت مانی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم معاشرے کے ڈفرینٹ کریکٹرز کو دیکھتے ہیں. کیونکہ جینڈر جو ہوتا ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, اور یہ جو سوشلی کنسٹرکشن ہے جینڈر کی, کہ تو عورت ہے اور تو جو ہے وہ مرد ہے, تو جو ہے وہ ہسبینڈ ہے اور تو جو ہے وہ بیوی ہے, یہ جو چیزیں ہیں, یہ تو ماں ہے اور تو باپ ہے. بھائی ایک جو ہے وہ فیمیل بھی باپ کا کردار ادا کر سکتی ہے, ایک جو ہے وہ میل بھی جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کر سکتا ہے. جیسے جیسے معاشرہ ان گزرتی ہوئی دہائیوں کے اندر خصوصاً 1990s کے بعد سے اویئرنیس بڑھتی گئی, لوگوں کے اندر سوشلی اور زیادہ اویئرنیس آتی گئی, تو جینڈر اسٹڈیز بھی اسی طریقے سے زیادہ مزید ڈیولپ ہوتی گئی. تو اس کا اوریجن جو ہے بیسیکلی وومن اسٹڈیز کے ہی بطن میں سے ہے, وومن اسٹڈیز کے ہی پیٹ میں سے جینڈر اسٹڈیز باہر آیا. اب وومن اسٹڈیز جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ سیدھا 1960s کے اندر ہوتا ہے, اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر خواتین کی معاشرے کے اندر اچیومنٹ اور ڈفرینٹ رولز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا تھا, اور یہ 1960s سے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا ایک اور ڈفرینس ہو گیا. اب ذرا سا تھوڑا سا جینڈر اسٹڈیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جوڈتھ بٹلر نے جو ہے وہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ 1999 کے اندر دیا, اور اس نے سجیسٹ کیا کہ جینڈر اسٹڈیز از ناٹ دا ریزلٹ آف نیچر بٹ اٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک معاشرے کی دی ہوئی سمجھ ہوتی ہے, جس کے اندر کہ بس ایک ذہن بن جاتا ہے کہ تو لڑکی ہے, تو نے لڑکیوں جیسے بال لمبے لمبے رکھنے ہیں, چھٹیاں بنانی ہیں, تو لڑکا ہے, تو نے پینٹ پہننی ہے, تو نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے, اس طریقے سے نہیں کرنا ہے, اس طرح سے بولنا ہے, اس طرح سے نہیں بولنا. یہ بیسیکلی سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, اس کا جو ہے بایولوجیکلی کنسٹرکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جینڈر جو ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جوڈتھ بٹلر نے جو اس کو ایکسپلین کیا کہ میل اینڈ فیمیل بیہیویئر رولز آر ناٹ دا ریزلٹ آف بایولوجی بٹ آر کنسٹرکٹیڈ اینڈ ری انفورسڈ بائی دا سوسائٹی تھرو میڈیا. اب اس نے کہا کہ اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے, کہ میڈیا جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے اندر یہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈالتا ہے کہ وہ اسی انداز میں بیہیو کرنے لگتا ہے. معاشرہ جیسا کہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تم تو جو ہے وہ ایک بیوی ہو, اور تمہیں بیوی کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے, یا تم شوہر ہو, یا تم لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ ایک معاشرے کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انجنکشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ جوڈتھ بٹلر نے یہ بھی کہا کہ جو ہے اس کو وہ ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پرفارمنس ہے. اصل میں جینڈر جو ہے وہ ایک پرفارمنس ہے, ایک ادائیگی کا نام ہے. جینڈر دراصل ایک ادائیگی ہے, آپ ایک پرفارمنس ادا کرتے ہیں, آپ ایک کردار نبھاتے ہیں.
اب وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ اس بات پہ بحث کرتے ہوئے کہ مزید کہتی ہے کہ she argues that there are number of exaggerated representations of masculinity and femininity which cause gender trouble. اور یہ اس نے اس کو کہا اس طرح سے ریپرزینٹ کیا کہ یہی چیزیں ہیں جو ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر جینڈر ٹربل کو جنم دیتی ہیں. جی تو آگے ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں سوال کو کہ اب رہ گیا ڈفرینٹ ڈسپلنس آف جینڈر اسٹڈیز. اب جیسا کہ سوال کے اندر ایک طرف تو ایگزامنر نے پوچھا تھا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین وومن اسٹڈیز اینڈ جینڈر اسٹڈیز، اور میں نے آپ کو نہ صرف اس کے کچھ چیدہ ڈفرینسز بتا دیے بلکہ جینڈر اسٹڈیز پہ بھی کچھ تھوڑی بہت روشنی ڈال دی. اب یہ جینڈر اسٹڈیز کے ڈفرینٹ ڈسپلنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈفرینٹ ڈسپلنس کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈفرینٹ ڈسپلنس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر ڈسپلنس کا مطلب ہے کہ فیلڈ آف اسٹڈی اور میتھڈ اور سمپل برانچز اور ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اسٹڈیز. تو کیا کیا ڈفرینٹ برانچز ہیں؟ تو سم آف دیم آر ایز فالوز. تو پہلا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو پہلی فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. جینڈر اور ڈیولپمنٹ کو گیڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، GAD، جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ گیڈ. اب یہ گیڈ کیا ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جینڈر کا ڈیولپمنٹ. ایک فیمیل کو بچپن سے ہی جو ہے وہ بال بڑے رکھائے جاتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نازک ہو، تم یہ کام کر سکتی ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتی، تمہیں ایسے اٹھنا ہے، تمہیں ایسے بیٹھنا ہے. تو اسی طریقے سے چند سالوں کے بعد جب وہ جوان ہوتی ہے یا جیسے جیسے وہ میچور ہوتی ہے تو اس کا ایک جینڈر ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے، اس کا جو جینڈر ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اسی اسٹڈی کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے جینڈر ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ فیلڈ آف اسٹڈی جو ہے وہ گیڈ کے نام سے، جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے. دوسری ہے اس کی ایک اسٹڈی جس کا نام ہے جینڈر اینڈ ایجوکیٹ. اب یہ جو جینڈر اینڈ ایجوکیشن ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جینڈر اینڈ ایجوکیشن ظاہر سی بات ہے کہ ایک جینڈر کو اصل میں ڈیولپ ہونے میں ایجوکیشن کا بڑا تعلق ہے. یعنی کہ جینڈر ایجوکیشن کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک انڈیویجول اسکول جاتا ہے یا جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا جینڈر جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے، وہاں سے اس کا جینڈر کنسٹرکٹ ہوتا ہے. جینڈر اور کا جو ہے وہ جو سارا کا سارا رول ہے ری انفورس جو ہے وہ اسکول اصل میں کرتے ہیں. کالج اور اسکول یونیورسٹیز جینڈر کو ری انفورس جو ہے وہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا اس کا تعارف ہو سکتا ہے، آگے تو پھر آپ اس کو اور مزید پڑھ سکتے ہیں. جینڈر اینڈ ہیلتھ. اب جینڈر اینڈ ہیلتھ جو ہے وہ اس چیز پہ روشنی ڈالتی ہے کہ وومن کی جو ہیلتھ ہے وہ کس نوعیت کی ہے. ہمارے یہاں جو جینڈر ہے وہ جو خصوصاً ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کی جو حالت ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ خراب ہے. وہ انیمک ہیں، وہ اپنی پیوبرٹی کی جتنی ایج ہوتی ہے اس میں سے بچے ہی پیدا کرتی رہتی ہیں. ان کو کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کو بہتر ہیلتھ کا ایکسیس نہیں ہے. تو جینڈر اینڈ ہیلتھ کے اندر ہم یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس کی بات اگر کریں تو یہ بھی بالکل اسی طریقے کہ جو ہیومن رائٹس اور جینڈر اسٹڈیز کی جب بات ہوتی ہے تو جینڈر اسٹڈیز کے اندر جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ ایکویلٹی کی بات کہ نو بڈی از سپیریئر اینڈ نو بڈی از انفیریئر. جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس کے اندر بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جینڈر اینڈ اسلام. یہ تو بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جینڈر اینڈ اسلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ جوڈتھ بٹلر نے تو 1999 کے اندر جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں بتایا، جبکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 سال پہلے جو ہے وہ عالم دنیا کو جو ہے یہ بتایا کہ جینڈر بھی ایک چیز ہے اور ہمیں جو ہے وہ عورتوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے، ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے، ایمنسپیشن آف ہیومینٹی جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ تو جینڈر اینڈ اسلام ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس کو کہ ہم ایز اے ڈفرینٹ ڈسپلن کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ جینڈر اینڈ میڈیا یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ جینڈر اینڈ میڈیا کہ کس طریقے سے میڈیا جینڈر کو دیکھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جینڈر کے اندر میڈیا جینڈر کو کیسے دیکھتا ہے کہ ایک عورت کو میڈیا دراصل سیکس سمبل کے طور پہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک فلم کے اندر جو ہے وہ اگر ایک خاتون کا کردار ہے تو وہ ڈانس کرے گی، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سیکس اپیل کرے گی، وہ تھوڑا سا بس جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دل کو جو ہے وہ لبھانے کی چیز ہوگی۔ تو اس طریقے سے آج بھی جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ جینڈر کو اسی طریقے سے دیکھتا ہے۔ وومن جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ ایک طاقت کا جو ہے وہ سمبل ہے۔ مرد جو ہے وہ فیصلے کا سینٹر ہے اور فیصلے کی ساری جو سینٹر ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ مرد کے پاس ہیں، اور عورت جو ہے وہ میڈیا اس کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے اور بس۔ تو یہ کچھ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہو گئے۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ سائیکولوجی، جینڈر اینڈ سائیکولوجی بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈفرینٹ فیلڈ آف اسٹڈیز ہے۔ جینڈر بیس وائلنس ایک بہت زبردست ٹاپک ہے، جینڈر بیس وائلنس جس کو ہم GBV بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جینڈر بیس وائلنس کے گھروں کے اندر جو خواتین پہ جو تشدد ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے، ایون یہ کہ ایک ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو مارتی پیٹتی ہے، یا جو ہے وہ سسرال کے اندر عورت کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے اندر خاص طور پہ یہ میں کیونکہ ساؤتھ ایشیا کو ذہن میں رکھتے ہیں، پاکستان انڈو پاک کا جو ہمارا ایک معاشرہ ہے وہاں کے حوالے سے میں تھوڑا سا زیادہ ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو وانی اور سوارا جیسی بھی رسمیں ہیں جس میں کہ ونی کے اندر جو ہے وہ عورت کو جرمانے کے طور پہ دے دیا جاتا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر کسی شخص نے جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کے بدلے میں جو اس کا جرمانہ ہوگا وہ ونی ہو جائے گی، ایک عورت جو ہے وہ جرمانے کے طور پہ دی جائے گی، اور پھر جو اس کے ساتھ اس خاندان والے کرتے ہیں ساری زندگی وہ جینڈر بیس وائلنس کی بہت بدترین مثال ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں یہاں پہ اس وقت اس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا رہا ہوں، میں تو اس وقت یہ برانچز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی جینڈر اسٹڈیز کے اندر ہم وومن اسٹڈیز کو بھی دیکھتے ہیں، خواتین کی اسٹڈیز کو بھی دیکھتے ہیں، مین اسٹڈیز کو بھی دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جوینائلس اسٹڈیز کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی جو جینڈر ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وومن اینڈ اکنامکس اور وومن امپاورمنٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ اتنا بھی تھوڑا سا انٹرو یا 4 یا 5 مین ڈسپلنس بھی بتا دیتے تو آپ کو بہت اچھے مارکس مل سکتے تھے۔ چھوٹا سا سوال تھا، 3 سے 4 پیج کا، آپ اس کو لکھ سکتے تھے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی، میری پریزنٹیشن پسند آئی، تو آپ کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ بیل آئیکن کو دبا دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کیجئے۔ میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔